بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دوستو پاکستانی مووی بنی زندگی تماشا، لیکن اس کو ریلیز ہونے سے روک دیا گیا، آخر کیوں؟ تو اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اس مووی میں جعلی مولویوں کی اوقات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن مولویوں کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تو سنیں دوستو، اس مووی میں ایسا کیا تھا؟ اس مووی میں پہلے تو ایک بہت ہی معزز نعت خواں کو دکھایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مولویوں کے ساتھ ان نعت خواں کو بھی بڑی عزت سے نوازا جاتا ہے۔ عزت سے نہیں بلکہ کپڑے، کھانا، پیسہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ چاہے کفرانے شرکی الفاظ ہی کیوں نہ لیں، اپنی نعت پڑھنے میں جاہل ان پڑھ لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ تو دوستو اس میں بھی اس نعت خواں کی پہلے تو بڑی عزت افزائی کرتے ہوئے دکھایا گیا، اس کے بعد صرف اس کے ایک طوائفوں کی طرح ناچنے پر اس کو وہ ذلیل خوار کرایا گیا کہ اس سے زیادہ کوئی گندا پلید کمینہ شخص دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ساری ذلت نعت خواں آدمی برداشت کرتا رہا۔ اس ذلت بھری زندگی کو نعت خواں کی بیوی دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن کسی بھی محلے والے، رشتہ دار، حتیٰ کہ خود نعت خواں کی بیٹیاں بھی اپنے باپ کے اس طرح سے ناچنے پر اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہی تھیں۔ آخر اس نعت خواں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سب سے معافی مانگ لوں، کیونکہ میں ایک نعت پڑھنے والا آدمی تھا اور میں نے طوائفوں کی طرح ڈانس کیا، اس سے میری عزت، میری بیوی سب چلے گئے۔ اور دوستو وہ ڈانس اس نعت خواں نے اپنی مرضی سے بھی نہیں کرا تھا، صرف 4 پرانے دوست مل کر بیٹھے تھے۔ ان 4 دوستوں نے اس نعت خواں کو کچھ ماضی کی باتیں یاد دلائیں کہ یار جب تم جوان تھے تو کیسے ناچتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب 4 دوست یا سہیلیاں مل کر بیٹھتی ہیں تو اپنے گزرے ہوئے کل یا ماضی کو یاد کر ہی لیتی ہیں، اور اگر شادی بیاہ میں موجود ہوں تو تھوڑے بہت مل کر گانا یا ڈانس بھی کر لیتی ہیں۔ بس یہی کچھ اس نعت خواں کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی شادی میں تھا، اس کے دوستوں نے اس کو بچپن جوانی کی یاد دلائی اور وہ سب کے اصرار پر طوائفوں کی طرح ناچنے لگا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس میں ایک بچہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ بس وہ بھی بچہ بن گیا اور لوگوں نے اس بات کو ایشو بنایا۔ خیر اس نعت خواں نے فیصلہ کیا کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نعت پڑھنے والا آدمی یہ طوائفوں کی طرح ناچا، یہ میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو سارا امیج خراب ہو گیا۔ یہ سوچ کر وہ مسجد کے پیش امام کے پاس گیا۔ تو دوستو یہاں سے اصل کہانی شروع ہے، جس کی وجہ سے یہ فلم ریلیز ہونے سے روک دی گئی۔ ہوا یہ کہ جب اس نعت خواں نے سب سے معافی مانگی اور مولوی سے بھی، اس مولوی نے نعت خواں کو کافی ذلیل کرا اور بولا کہ تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے، اپنی معافی میں عاجزی پیدا کر، ذرا اور گڑ گڑا کر معافی مانگ۔ اس نعت خواں کو اتنا ذلیل کیا کہ سچ بات نعت خواں کے منہ سے سن کر مولوی کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ تو دوستو یہ بات سن کر مولوی نے اس کو اپنا جوتا اتار کر مارا، بلکہ یہ بھی بول دیا کہ میں ابھی تجھ کو سارے میں بدنام کر دوں گا اور لوگوں کو بتا دوں گا کہ تو گستاخ رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو نے گستاخی کی ہے۔ تو دوستو وہ سچائی کیا تھی آپ سنیں۔ نعت خواں نے کہا کہ میرا گناہ تو اتنا بڑا تھا کہ میں نے ڈانس کر لیا اور میری ویڈیو بنا کر لیک کر دی گئی، جس پر مجھے اتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کا کیا، جو چندے کے پیسوں پہ عیاشی کرتے ہیں اور مدرسے کے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ سچے الفاظ جو ہمارے جعلی قسم کے جو ملا ہیں، مسجد کے پیش امام ہیں، جو مدرسے میں ہیں، اور جو بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں اور ان سب بچوں کو اپنی حوث کا شکار بناتے ہیں، اور جو بچے انکار کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے ایسے مولویوں سے بھاگتے ہیں، ان کو مار مار کر ان بچوں بچیوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں یہ مولوی۔
جو ہم اور آپ لوگ آئے دن کبھی فیس بک پر تو کبھی یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک نعت خواہ کے ڈانس کو تو معاف نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کی معافی ہی نہیں، جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کرے گا اور استغفار کرے گا، سچے دل سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن ایسے جعلی ملا نے اس نعت خواہ پہ فتوے لگا دیے کہ تجھ کو تو کبھی معافی نہیں مل سکتی، تو جہنمی ہے۔ تو دوستو ایسے جعلی ملاؤں کی بخشش ہے جو مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور انہی کے گھر سے کھانا منگوا کر کھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور انہی کی بیٹے بیٹیوں کی عزت سے کھیل رہے ہوتے ہیں، انہی کے بیٹوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اگر کچھ سیریس معاملہ ہو جائے تو جان سے بھی مار دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کریں دوستو، اس زندگی تماشا مووی کو ریلیز ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب سب پر فلمیں ڈرامے بن سکتے ہیں تو ان مولویوں کی بھی حقیقت سب کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ مولوی اتنے بےغیرت ہوتے ہیں کہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے فتوے دے دیتے ہیں، جس کو چاہے فتویٰ لگا دیتے ہیں، پر ان مولویوں پر کوئی فتوے نہیں لگا سکتا۔ دیکھیں دوستو، جب 99 قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتے ہیں تو اس نعت خواہ کو ایک ڈانس پر معافی کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ اگر سزا دینی ہے تو ایسے مولویوں کو سزا دیں جو ہماری بچیوں کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین سکھانے کے بجائے گندی باتیں سکھاتے ہیں، گندے فعل کرتے ہیں۔ اب تو ان مولویوں کا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پاکی میں اذان دے رہے ہیں یا ناپاکی کی حالت میں ہی نماز پڑھانے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایسے گندے پلیت مولویوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، یہ اپنے بیوی بچوں اور گھر سے زیادہ مسجد مدرسوں کو ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کی عیاشیوں کے لیے معصوم بچے جو موجود ہوتے ہیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ ان ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں مدرسے اب اس قابل نہیں رہے کہ ہم مدرسوں اور مسجدوں میں اپنے بچوں کو اکیلا بھیجیں یا وہاں دینی تعلیم کے لیے دن رات کے لیے چھوڑ کر آرام سے اپنے گھر میں سو جائیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے پاک گھر کو بھی ان بےغیرت بیہودہ لوگوں نے زناکاری کا اڈا بنا دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر کو اپنی سکون پناہ گاہ دعائیں مانگتے تھے، سمجھتے تھے، آج لوگ مدرسوں اور مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہماری بچیوں کے ساتھ بدفعلی ہی نہ کر لے۔ لوگ اللہ کے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی بچیوں اور بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوستو، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہا کریں۔ اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے معافی کے لیے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی اللہ کے گھر معافی نہ ہو، بشرطے کہ معافی مانگنے والا سچا ہو، پشیمان ہو اپنے گناہوں پر۔ انسان کا اللہ پر توکل ہونا چاہیے، کیونکہ ابن آدم سے چلا آ رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ۔ لیکن دوستو، اچھا اور مومن انسان وہی ہے جو خطا کرتا ہے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے دوبارہ گناہ نہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی فکر نہیں۔ جاتے جاتے ایک اچھی بات، انسان مر جائے لیکن کبھی ان سہاروں پہ بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔